حالات کو بدلنے کا حوصلہ مجزن تھا، جن کے قدموں میں فاتحین کا اعتماد تھا، جن کی رگوں میں غیرت ایمانی کا خون گردش کرتا تھا، جو ایمان و تقوی کی اوج ثریا پر فیض تھے۔ ارے صحابہ کرام گلشن اسلام کو اپنے خون سے سینچنے والے تھے، تلواروں کے سائے تلے رب واحد کی وحدانیت کا پرچار کرنے والے تھے۔ میرے الحمدللہ الواحد الاحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ وشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اسلام کے گلشن کو سینچا ہے صحابہ نے، اسلام کے گلشن کو سینچا ہے صحابہ نے، ہم ان کی محبت میں جی جان لٹا دیں گے، ہم عظمت صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے، مشرق کا سرا لے کر مغرب سے ملا دیں گے۔ گرامی قدر، آج کی اس بزم ذی وقار کو فکر و نظر اور فہم و فراست کے جن پھولوں سے معطر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اگر اسے عنوان کے سانچے میں ڈھالوں تو میری تقریر کا عنوان بنتا ہے سیرت صحابہ۔ گرامی قدر، جب میں نے اپنے عنوان کے پیش نظر تلاش مواد میں سیرت صحابہ پہ نگاہ ڈالی تو مجھے احساس ہوا کہ میں ایک پھول کی تلاش میں ایسے گلستان میں پہنچ گیا ہوں جس کے ہر پھول کی خوشبو نرالی ہے۔ میں جب بھی کسی پھول کا انتخاب کرتا تو دوسرے پھول کی خوشبو مجھے اپنی طرف کھینچنے لگ جاتی۔ بالآخر گلشن صحابہ کے تمام پھولوں کو ایک گلدستے کی شکل میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ گرامی قدر، آج سے 14 صدیہ قبل جب میں اسلام کے دور اوائل کو نظر حقیقت سے دیکھتا ہوں تو میرے سامنے قربانیوں کی طویل داستاں آتی چلی جاتی ہے، کہیں مال و دولت کی قربانی تو کہیں جسم و جان کو راہ حق میں بے تابی سے لٹانے کا نظارہ، کہیں عزیز و اقارب کی جدائیوں کو برداشت کر کے پیغمبر اسلام کا دست و بازو بننے کی جھلک، تو کہیں باپ کا بیٹے کے مد مقابل ہونے کی تصویر۔ ہر قدم پہ، ہر موڑ پہ قربانیوں کی نئی داستاں میرے چشم تصور کو ورطہ حیرت میں ڈالتی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی عظیم قربانیاں دینے والی شخصیات کون تھی؟ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے ایمان کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ یہ وہ ہیں جن کی خشنودی رحمان کا ذکر آئے تو قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی کفر سے نفرت کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے رکوع و سجود کا ذکر آئے قرآن کہتا ہے تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا۔ یہ وہ ہیں جن کے صحب و رشد و ہدا ہونے کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے اولئک ہم الراشدون۔ گرامی قدر صحابہ کرام وہ رجال کار تھے جن کے سینوں میں علوم نبوت کا نور چمکتا تھا، جن کے دلوں میں حالات کو بدلنے کا حوصلہ مجدن تھا، جن کے قدموں میں فاتحین کا اعتماد تھا، جن کی رگوں میں غیرت ایمانی کا خون گردش کرتا تھا۔ ارے صحابہ کرام گلشن اسلام کو اپنے خون سے سینچنے والے تھے، دفاع اسلام کے لیے پھانسی کے پھندوں کو چوم کر گلوں میں ڈالنے والے تھے، تلواروں کے سائے تلے رب واحد کی وحدانیت کا پرچار کرنے والے تھے۔ میرے حضور کی انگلی کے ایک اشارے پر اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر میدانوں میں کود جانے والے تھے۔ ارے صحابہ تو وہ تھے جن کی میت کو کندھا دینے کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتے اترے۔ صحابہ تو وہ تھے جن کی شکل میں روح الامین وہی لے کر آئے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے روح الامین کا دہیہ قلبی کی شکل میں زمین پہ اترنا، صحابہ کی عظمت 70,000 فرشتوں کا میت سعد کو کندھا دینا، صحابہ کی عظمت صدیق کو صداقت ملنا، صحابہ کی عظمت
عمر کو عدالت ملنا، صحابہ کی عظمت، عثمان کو سخاوت ملنا، صحابہ کی عظمت، علی کو شجاعت ملنا، صحابہ کی عظمت، معاذ کو امامت ملنا، صحابہ کی عظمت، ابی بن کعب کو قرات ملنا، صحابہ کی عظمت، جناب معاویہ کا کاتب قرآن ہونا، صحابہ کی عظمت، جناب حسن کو قیادت ملنا، صحابہ کی عظمت، حسین کو شہادت ملنا، صحابہ کی عظمت، حضرت فاطمہ کا جنتی عورتوں کی سردار ہونا، صحابہ کی عظمت، جناب معاویہ کا کاتب قرآن ہونا، صحابہ کی عظمت، نواسان محمد کا شباب جنت کا سردار ہونا، صحابہ کی عظمت، ارے عظمت صحابہ کے کیا کہنے، وہ تو ایسے نفوس عظیمہ تھے جو اسلام کی بقا و دوام کے لیے سمندروں میں اتر گئے، پہاڑوں کی چھاتیوں کو روند ڈالا، بجلیاں کڑکی تو مسکرا دیے، بادل گرجے تو کہکہوں سے جواب دیا، باد سر سر آئی تو اس کا رخ پھیر دیا، آندھیاں چلی تو ان سے کہا اپنا راستہ بدل لو، تعصب کے شعلے بھڑکے تو ثابت قدمی کی تصویر بن گئے، ظلم کے بادل چھائے تو آفتاب ایمان کا روپ دھار لیا، اور اس شان سے دنیا کو خدا حافظ کہا کہ آسمان بھی لرزنے لگا۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج بات تاریخ دل احسان فراموشی کی گھٹیا تاریخ رقم کرتے ہوئے صحابہ کے کردار کی اجلی چادر کو اپنے خوب سے باطن سے داغدار کرنے کو مقصد حیات بنائے ہوئے ہیں۔ گرامی قدر وقت میدان عمل میں اترنے کا، گستاخان صحابہ کو للکارنے کا، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہوں، جس میدان میں للکارو گے اہل حدیث کا بچہ بچہ تمہارے مقابلے کے لیے تیار ہوگا۔ خطابت کے میدان میں آؤ گے، شعلہ اگلتی زبانوں سے صحابہ کی نموز کی حفاظت کریں گے۔ تحریر و کتابت کے میدان میں آؤ گے، سیاہی سے نہیں خون کی روشنائی سے صحابہ کا دفاع کریں گے، لیکن کسی مفاد پرست کو، کسی بدبخت کو صحابہ کی گستاخی نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ صحابہ سے محبت ہمارا مسلک ہے، صحابہ سے محبت ہمارا منہج ہے، صحابہ سے محبت ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے۔ آج ہر بچے کو، ہر بوڑھے کو، ہر نوجوان کو دفاع صحابہ کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی صاحب اقتدار ہے تو اپنے اختیار و اقتدار کو صحابہ کے دفاع کے مشن میں لگا دے۔ اگر کوئی خطیب ہے اپنی زبان اور انداز بیاں کو دفاع صحابہ کے لیے وقف کر دے۔ اگر کوئی ادیب ہے تو قلم و کرتاس کی سیاہی کو گستاخان صحابہ کے منہوں پر گرانے کا عزم کر لے۔ آج ہر مرد مجاہد کو یہ عہد واثق اور عزم مصمم کرنا ہوگا کہ ہم وراثت میں چھوڑ جائیں گے صحابہ کی غلامی، ہماری نسلیں بھی پکاریں گی ہمارے ہیں صاحب۔